آج ہم اور آپ یہاں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور کس کے ہاتھ پہ مرید ہو جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں اس جھانسے میں کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جن کے بارے میں اجازت دیں گے ان کے بارے میں کی جائے گی، اور جتنی اجازت دیں گے اتنی کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے روزے کی فضیلت واضح ہوتی ہے، تو اس کو لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور ویسے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب یعنی اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بہت عظیم ہے اور یہ روزے اور قرآن دونوں سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی چونکہ جیسے ہی روزہ آتا ہے ہمارا گہرا تعلق ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ۔ جو پورے سال میں کبھی قرآن نہیں اٹھاتا ہے وہ بھی قرآن کو اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، ہچکتا ہے، رکتا ہے، کٹھنائیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی وہ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے بھی کہ اس کو پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے، اور اس کے بہت ثواب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ 10 نیکیاں ہو گئیں تو 10 یا 30، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ وہ دن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن یہ مال اور یہ بچے کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور انہی بچوں کے لیے وہ حلال اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اور روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا کہ یا رب، میں نے اس شخص کو کھانا کھانے سے روک رکھا تھا اور شہوت کرنے سے روک رکھا تھا۔ یعنی یہ نہارے رمضان میں، رمضان کے دن میں سب کچھ اس کے پاس مہیا تھا، سب کچھ اویلیبل، جوس رکھا ہوا ہے، فروٹس رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانا رکھا ہوا ہے، سیلیڈ رکھا ہوا، جو دل چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اس نے صرف اور صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، کہیں 16 گھنٹہ پیاس لگی ہے، حلق بالکل سوکھا ہوا ہے، معدہ بالکل خالی ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے وقت ہونے کا، جب وہ وقت ہوگا تب وہ روزہ کھولے گا۔ اسی طریقے سے جو مباح شہوت ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو شہوت ہے اس کو نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے وہ ہم بستری بھی نہیں کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ بیوی اس کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اپنے کھیتی میں جدھر سے چاہو ادھر سے آؤ۔ تو یہ اس کی بیوی ہے اور اس سے شہوت کے باوجود بھی اس سے نہیں مل رہا ہے، وہ اس لیے کہ تو نے اسے منع کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میری شفاعت کو اس بندے کے بارے میں قبول کر لے، میں شفاعت کر رہی ہوں اس کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اس آدمی کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، سونا چاہتا تھا، نیند آ رہی ہوتی تھی، لیکن قرآن کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، پڑھتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، تدبر کیا کرتا تھا۔ تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اس کو روکا ہے سونے سے،
تو میری شفاعت اس بندے کے بارے میں تو قبول کر لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ان دونوں کی شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی. یعنی روزہ ہمارے بارے میں سفارش کرے گا، اس کو قبول کر لیا جائے گا. قرآن اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ دونوں بہت اہم ہیں. قرآن تو سال کے 12 مہینے ہمیں قرآن سے لگنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے، اس کو اپنی پہچان بنا لینی چاہیے، اس کو ہمیشہ دن میں ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. لیکن جو مسئلہ روزوں کا ہے، وہ تو جو فرض روزہ ہے کم سے کم ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہمارا سنڈے سے لے کر کے ویڈنسڈے تک ہوتا ہے یا وینسڈے تک ہوتا ہے، یہ 4:15 سے شروع ہوگا اور 6 بجے تک چلے گا. اور جس طریقے سے آج چلا ہے ویسے ہی چلے گا. تو میں آپ تمام حضرات سے چاہوں گا کہ پروگرام بہت اہم ہے. ہمارے بیچ میں ہمارے شیخ محترم حضرت الشیخ ابو عدنان محمد منیر خبن حفظہ اللہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ مطیع اللہ صاحب ہوتے ہیں. تو آپ حضرات خود جوائنٹ ہو، اپنے بچوں کو جوائن کریں کہ وہ قرآن کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ